نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حسن معاشرت۔ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی حدیث بھی بہت ہی پیاری ہے جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم آپس میں مصافحہ کرو، اس سے کینہ چلا جائے گا۔ تم آپس میں تحفے تحائف دیا کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ تو حدیث بہت چھوٹی سی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن بات بہت گہری ہے۔ اگر ہم اس طرح کی عادتوں کو اپنا لیں تو پھر بہت ہی خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ ایک بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جیسے ہے کہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں اگر دو بہن بھائی یا دو بھائی آپس میں تھوڑا ناراض ہوتے ہیں، اگر ایک مصافحہ کرنے کی، گلے ملنے کی پہل کر لیتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے، اس کے جذبات بھی جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو لیکن اگر دونوں ہی پہل نہ کریں یا پھر تیسرا اس کے معاملے میں ہیلپ نہ کرے، مدد نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نسل در نسل دشمنیاں، پریشانیاں، بغض، حسد جو ہے وہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتی ہیں، جس سے پھر ایک بہت ہی پریشانی کا جو ہے وہ ہمیں سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور معاشرتی خرابیاں جو ہیں جو بنتی ہیں پھر ہم سب جانتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم جو ہے وہ تحفے تحائف کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کو ضرورت ہے، اس کو نہیں ضرورت۔ بے شک آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ آپ دوسرے کو پیش کر دیں، اور لینے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کی کیا وصیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ ہاں، جس نے آپ کو دی اس نے اپنے دل سے دی، اس کو کھلے دل سے رسپیکٹ کے ساتھ ایکسیپٹ کریں۔ تو یہی بات، یہی میسج آج کی حدیث میں ہے کہ انسانی سماج پتھروں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ صاحب احساس افراد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد جب مل جل کر رہیں تو ان کی انسانی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں اچھے تعلقات ہوں، لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے برادرانہ جذبات پائے جائیں۔ اس طرح کی انسانی فضا کو فروغ دینے کی صورت یہ ہے کہ جب بھی دو یا زیادہ آدمی آپس میں ملیں تو وہ ایک دوسرے سے سلام اور مصافحہ کریں۔ سلام کا مطلب ایک دوسرے سے بہتر الفاظ کے ساتھ ملنا، اور مصافحہ گویا اس سے آگے بڑھ کر مزید قربت کی ایک علامت ہے۔ سلام کے بعد جب دو انسان ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو فطری طور پر ان کے درمیان اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اور قربت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اسی برادرانہ جذبے کی ایک اور بڑی ہوئی صورت یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو آپس میں تحفہ دیں۔ تحفہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب وہ مخلصانہ جذبہ اس کے اندر ہوگا، اس کے تحت دیا جاتا ہے تو دینے والے اور پانے والے کے درمیان غیر معمولی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تحفہ دو انسانوں کو اعلیٰ انسانی رشتے میں باندھ دیتا ہے۔ اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ سماج کے اندر منفی رجحانات دبیں اور مثبت رجحانات فروغ پائیں، شکایت اور نفرت کی فضا ختم ہو اور لوگ محبت اور حسن تعلق کی فضا میں جینے لگیں۔ سماج میں اس قسم کا ماحول پیدا کرنے کے لیے سلام، مصافحہ اور تحفہ جیسی چیزیں نہایت اہم کردار
ادا کرتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک، حسن معاشرت، ایک اچھا معاشرہ کس طرح سے بن سکتا ہے، ہمارے گرد و نواح اچھا ماحول ہم کیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا تو یہی ہے نا کہ سم ٹائم ہماری تو یہ ہے کہ اگر تو جاننے والے تو ان کے لیے تو ہم جیسے کہ کبھی محفل میں بھی خاص کر ہماری جو کمیونٹی ہے، میں دیکھتی ہوں یہاں پر بھی، اگر تو آپ کے ساتھ آپ کی سسٹر ہیں مطلب جن کو آپ جانتی ہیں، تو ان کے ساتھ تو بہت زیادہ آپ کریں گی، باتیں کریں گی، ان کو آگے بڑھ کے ملیں گی۔ لیکن جو دوسری سسٹر بیٹھی ہیں، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے کوئی مجلس ہے، یا کسی بھی جگہ پبلک پلیس پہ آپ ملیں، تو ایسے اس کو جیسے گھور رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کی پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری کمیونٹی کو دیکھیں، عرب کمیونٹی کو دیکھیں، چاہے وہ آپ کو جانتی ہیں یا نہیں جانتی، سون جو آپ نے اگر جلباب اور حجاب، آپ حجابی ہیں، تو وہ دور سے پہچان کر جو ہے آپ کو سلام کریں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ کو انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا یا سیکنڈ ٹائم دیکھا۔ اسی طرح پھر باقی نان مسلم کا بھی یہی سٹائل ہے کہ بے شک وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن لازمی وہ آپ کو ہیلو ہائی کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، تھوڑا آگے بڑھنے سے، اگر ایک تھوڑی کمی کر رہا ہے تو دوسرا آگے بڑھ جائے، تو اسی طرح پھر بعد میں جو ہے رنجشوں کی بات جیسے کہ میں نے شروع میں کی، کہ اگر تھوڑی بہت کسی کے دل میں کسی کے لیے ہے، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہیں یا پھر دوست احباب ہیں، لیکن اگر کہیں سے تو ہمیں آغاز کرنا ہے، کسی کو تو پہل کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں میں پہل کرنے والا بنائے، اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں، آمین۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔